اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 انشاءاللہ، یعنی 13 اینڈ 14 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، تو اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضہم، فبما پس بسبب یا ساتھ جو، نقضہم نقض توڑنے کے، ہم ان کے، میثاقہم نقضہم میثاقہم بسبب توڑنے کے ان کے عہد ان کا، میثاق کا عہد یا میثاق بھی کہتے ہیں اردو میں بھی، ہم ان کا، لعناہم لعنت کی ہم نے ان پر، لعنت نہ، یہ کھڑا زبر جو ہے یہ نہ ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان پر، وجعلنا اور بنا دیا ہم نے، قلوبہم دل ان کے، قلوب دل، ہم کے میننگ ہے ان کے، قاسیہ، قاسیہ کے میننگ ہے سخت، بسبب ان کے بنا دیے ہم نے دل ان کے سخت، یحرفون الکلمہ بدلتے ہیں کلام کو یا انحراف کرتے ہیں کلام میں، یعنی اللہ کے کلام میں، ام مواضعہ ان کے جگہوں سے، یعنی کلام کو میں انحراف کرتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں، ونسوا اور بھول گئے ہیں، حظًا فائدہ، ویسے تو حصہ کہتے ہیں حظً کو، ادھر ہم لیں گے فائدہ، فائدہ بھول گئے ہیں، فائدہ مما اس میں سے، ذکروا نصیحت بھی ساتھ اس کے، یعنی بھول گئے ہیں فائدہ اس میں سے جو نصیحت کی گئی تھی ہم نے ان کو، یعنی اس نصیحت کو بھول گئے ہیں۔ ولا تزالو اور ہمیشہ، ولا کے میننگ واو زبروا اور، لا نہیں، تزالو زوال، تو جب زوال اور نہیں ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو دونوں نہیں جو ہے وہ ہمیشہ کے ترجمے میں آ جاتا ہے، یعنی ولا تزالو کے میننگ ادھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ، ہمیشہ تطلعو خبر دی جاتی ہے، اطلاع دی جاتی ہے، علی اوپر، خائنۃ دغا بازی، منہم ان میں سے، یعنی ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے جب وہ دغا بازی ان میں سے کوئی کرتے ہیں، الا قلیلا سوائے تھوڑے، منہم ان میں سے، یعنی سوائے تھوڑے سے جو ان میں سے ہیں، ان کے علاوہ جو وہ دغا بازی کرتے ہیں، تو فاعفو معاف کرو، عنہم ان کو، وصفح اور درگزر کرو، وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ، يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ بھی پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے ایک قسم کی، کہ جب وہ لوگ یعنی یہودیوں کے بارے میں تھی کہ یہودیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، اور اگر وہ اس پر قائم رہتے تو ان کے لیے باغات ہے جس میں نہریں بہتی ہے، لیکن اگر اس کے باوجود اس میں سے کسی نے کفر کیا تو وہ بہک گئے اپنے راستے سے، سیدھے راستے سے، اور پھر بسبب ان کے توڑنے کے ان کا عہد،
کہ انہوں نے عہد توڑ دیا اپنا، اس لیے جو ہے کفر اس لیے ہی کیا، نافرمانی اس لیے ہی کی کہ عہد توڑ دیا نا، جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے کہ ہم مانیں گے، ہم نے سن بھی لیا اور ہم مانیں گے بھی، فرما برداری بھی کریں گے اللہ کے حکم کی، احکامات کی۔ لیکن جب انہوں نے کفر کیا تو سمجھو کہ توڑ دیے اپنے عہد کو، اللہ سے جو عہد کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بسبب ان کے عہد کے توڑنے کے تو ہم نے ان پر لعنت کر دی، لعنت بھی کر دی اور ان کے دل بھی سخت کر دیے، دو وجوہات کر دیے، دو سزائیں دے دی، ان پر لعنت بھی کر دی اور ان کے دل بھی سخت کر دیے، جس کی وجہ سے وہ کلام میں انحراف کرنے لگے، اللہ کے کلام میں اس کو بدلنے لگے، اس میں تبدیلیاں کرنے لگے، اس میں چینجنگ کرنے لگے، اپنی جگہ سے ادھر ادھر وہ الفاظ کرنے لگے، اور جب الفاظ ادھر ادھر کر جاؤ تو اس کے میننگ ہی بدل جاتے ہیں، یا الفاظ کو جو ہے مروڑ کے ادا کرو تو اس کے بھی میننگ، زبان مروڑ کے ادا کرو تو اس کے بھی میننگ چینج ہو جاتے ہیں بعض جگہوں پر۔ تو اس لیے ان کے جو ہے دل سخت ہونے کے اور لعنت ہونے کی وجہ سے، ایک تو انہوں نے کلام میں انحراف کرنا شروع کر دیا، تبدیلیاں شروع کر دیں کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور ان پر لعنت کی تھی اللہ نے، اور دوسرا وہ فائدہ ہی بھول گئے جس سے ان کو ہونا تھا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے پڑھتے اور اس پر عمل کرتے تو اس کے جو فائدے تھے، یعنی اس کو جو جنت ملنا تھا اور ان کی جو دین اور دنیا جو ہے وہ میں سرخرو ہونا تھا انہوں نے، اور دین و دنیا ان کی اچھی ہو جاتی، تو وہ جو ہے وہ بھول گئے اس کا وہ فائدہ، کیونکہ جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں وہ نہ دنیا میں رسوا ہوتے ہیں نہ آخرت میں۔ اگر تھوڑی بہت آزمائشیں ان پر آتی ہے، دنیا والے جس طرح پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑتے، ہر دور میں جس پیغمبر جو آیا تو ان کو ستانے والے بھی بہت تھے، لیکن پھر بھی عزت کتنی ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج بھی دنیا کا سب سے بہترین انسان قرار دیا جاتا ہے، شخص قرار دیا جاتا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی۔ تو کیا ہوا؟ دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ فائدہ وہ بھول گئے، جو اس کا فائدہ تھا، اس کلام کا، اللہ کی فرما برداری کا جو فائدہ تھا وہ بھی بھول گئے اور انحراف بھی کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اپنے رسول سے کہ ہمیشہ تجھے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے ان کی دغے بازی کی، جو وہ دغا بازی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے رہتے ہیں، تو اس کی خبر اکثر آپ کو دی جاتی ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خبر کر دیتا ہے۔ کتنی بار ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا ہے کہ جس جگہ پر بھی یہودیوں نے کسی بات پر جو ہے وہ دھوکے بازی کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، تو اللہ نے جو ہے ہمیشہ آیتیں نازل فرمائی اور ان کی دغا بازی جو ہے دھوکے بازی جو ہے وہ سامنے آ گئی، ان کی خیانت جو ہے وہ سامنے آ گئی اور شرمندہ اور رسوا ہو گئے اور سزائیں بھی ملی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیشہ آپ کو ان کی دھوکے بازی کی اطلاع ملتی رہی، اور ان میں سے لیکن سوائے تھوڑے سے جو ان میں سے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن سلام جو ہے اور ان کے ساتھی جو ہے وہ سچے مسلمان تھے، جو یہودی تھے اور پھر بعد میں سچے اور پکے مسلمان، مخلص مسلمان بن گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معاف کرو ان کو اور درگزر کرو ان کو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں وہ نیک لوگ ہی اللہ کے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے ساتھ لوگوں سے بدلہ لینے کی بجائے ان کو معاف کرے، لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے
کہ ہم اپنے ساتھ والوں کو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم معاف کریں، لیکن جہاں فتنے کی بات ہو کہ معاف کرنے کے بعد بھی فتنہ ہوگا تو اس سے تو پھر دور ہی رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک کام کریں اور برائیوں سے ہمیں بچائے، اور اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہماری بھابھیوں اور نندوں کو، یا اللہ کل سارے رشتہ داروں کو اور کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہماری بیماریاں، تکالیف اور سختیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دیں، بیماریاں ہم سے دور کر دیں، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اور تفسیر اور ترجمہ، اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اس کے زیر زبر پیش میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم بہت کمزور ہیں، ہم سے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے، یا اللہ کوئی غلطی ہوئی ہو انجانے میں تو معاف کر دینا اس تلاوت کے دوران، اور ہاں یا اللہ ہماری دوسری بھی برائیاں بھی، ہمیں گناہیں ہماری معاف کر دینا، یا اللہ جو انجانے میں ہوئے ہو اور جو جان بوجھ کر بھی ہوئے ہو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یا غفور الرحیم ہم تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔